ایک کمزور عورت تھی، اس نے صفا مروہ کے 3 چکر کیے، تھک گئی، پھر دوسرے دن 4 چکر کیے، کوئی بات نہیں۔ میری بیگم میرے والد کے ساتھ عمرے کی نیت سے آئے، بالکل جائز ہے، وہ سسر ہے، اس کا سسر تو باپ ہوتا ہے، ویسے آج کل اعتبار تو سسر پہ بھی نہیں ہے، لیکن حکم میں تو باپ ہے نا وہ، ورنہ آپ کا اللہ معاف کرے جناب، آج کل تو بیٹی کا باپ پر اعتبار نہیں ہے، باپ کا بیٹی پہ اعتبار نہیں ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جب سے ہمارے گھروں میں فلمیں آئی ہیں نا، یہ ٹیلی ویژن آیا ہے، ڈش آئی ہے، نیٹ آیا ہے، موبائل آئے ہیں، یہ سیکسی فلمیں آئی ہیں، بربادی ہو گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں کہ سمجھتا ہوں ان حالات میں وہ گھر مجاہد ہیں کہ سب کچھ ہونے کے باوجود نہیں دیکھتے۔ القاتل والمقتول کلاہما فی النار، تو ان کا جنازہ ہو سکتا ہے غائباً؟ ہاں ہو سکتا ہے، وہ اللہ کا فیصلہ ہے، یہ تو نہیں کہ کافر ہو گئے، مجرم ہے قتل کا۔ کہتے جی روحانی علاج کے لیے کسی علم والے کے پاس مجھے بتا دیجئے، مجھے خود پتہ نہیں ہے تو بتا کیا دوں؟ اگر کسی عمل کی فضیلت کا علم نہ ہو تو عمل تو ہے نہ ہو علم، پڑھتے رہو۔ اور یار سب سے بڑا وظیفہ قرآن پڑھا کرو، سب سے بڑا وظیفہ درود شریف پڑھا کرو، سب سے بڑا وظیفہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھا کرو، اس سے بڑا کوئی روحانی علاج نہیں۔ میرا دوست کسی ملک میں 2 نمبر کام کرتا ہے، اصل کی نقل بنا کے بیچتا ہے، وہاں بھی جرم ہے، یہاں بھی جرم ہے، اسلام میں بھی جرم ہے، دھوکہ دے رہا ہے نا۔ کچھ لوگ ہوٹل میں نماز میں، ان کو حرم کی نماز کا تھوڑا ثواب ملتا ہے، حرم میں تو 27 لاکھ ملے گا، وہاں 1 لاکھ ملے گا، اور پھر حرم کے قریب ہو کے ہوٹل میں نماز پڑھنے سے بعض ائمہ کے نزدیک تو نماز ہی نہیں ہوگی۔ لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد، مسجد کے ہمسائے کی نماز مسجد میں ہوگی۔ ایک صحابی تھے اور تھے بھی نابینا، سرکار دو عالم کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا کہ یا رسول اللہ انی ضریر البصر ومالی قائد یقودنی، آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نابینا ہوں اور میرا کوئی ہاتھ پکڑنے والا بھی نہیں، غریب آدمی ہوں، اور میرا گھر دور ہے، مسجد نبی میں آنے سے بڑی تکلیف ہوتی ہے، تو آپ مجھے اجازت دیتے ہیں کہ میں گھر میں نماز پڑھ لوں؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں۔ جب وہ جان لگا انہوں نے بلاؤ اس کو، پھر بلایا، فرمایا حل تسمع النداء، اذان کی آواز آتی ہے تمہارے گھر؟ انہوں نے کہا، فرمایا عجیب، پھر لازم مسجد میں نماز پڑھو۔ 4 امام کیا ہیں؟ 4 امام ہیں اور کیا ہوتے ہیں؟ جب تمہیں یہ بھی نہیں پتا کہ 4 امام کیا ہیں، انسان ہیں، امام ہیں، مجتہد ہیں، فقیہ ہیں، جنہوں نے اللہ کے نبی کے قرآن و حدیث کو سمجھ کے مسائل کو مدون کیا ہے۔ طواف کے بارے میں اگر عورتیں الگ ہو جائیں، تجویز لکھ کر بھیج دیں حکومت کو۔ حرم کے اندر عورتیں نماز پڑھتی ہیں، ان کے بچے روتے ہیں، بہرحال بہتر ہوتا ہے کہ چھوٹے بچوں کو نہ لائیں، لیکن اگر لائیں تو پھر برداشت کریں، کوئی بات نہیں۔ میرے بچے کی اولاد، اللہ سب کو اولاد دے جو بھی لاولد ہیں، رفع یدین بھی ثابت ہے اور عدم رفع یدین بھی ثابت ہے۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ترمذی شریف کھول لیں، اس میں امام ترمذی رحمہ اللہ نے دونوں باب باندھے ہیں، رفع یدین کرنے کا بھی اس پہ حدیثیں ہیں، رفع یدین نہ کرنے کا بھی اس پہ حدیثیں ہیں، اور یہ محدثین کی فقہ ہوتی ہے کہ جو باب بعد میں باندھیں وہ دلیل ہوتا ہے کہ پہلا حکم ختم ہو گیا ہے، تو پہلے انہوں نے رفع یدین کا باب باندھا ہے، بعد میں نہ کرنے کا باندھا ہے۔ آپ مجھے کسی حدیث میں
کرنے والا جو ہے بعد میں دکھا دے، نہ کرنے والا پہلے دکھا دے۔ لیکن جو کرتے ہم تو اعتراض نہیں کرتے، پتہ نہیں ان کو کیا تکلیف ہے کہ ہم پر اعتراض کرتے ہیں۔ اگر مولوی کوئی طویل لکھے ٹھیک ہے، لکھتا رہے، اگر قرآن حدیث کے مطابق ہے۔ کہتے جی مرد عورتوں کا اختلاط ہوتا ہے۔ میرا بھائی کو اسی میں تو امتحان ہے۔ اگر عورتیں نہ ہوں، آپ کیا میں نے تو جی کسی عورت کو دیکھا ہی نہیں، ہے ہی نہیں تو دیکھتے کیا؟ یہی تو امتحان ہے نا کہ عورتیں ہوں، حسن جلوہ گر ہو اور تیری نظر قدموں پر۔ سرکار دو عالم کے روضہ مبارک پہ سامنے کھڑے ہو کر السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، جو بھی تمہیں یاد ہو۔ زندہ کے لیے کوئی طواف نہیں، کعبے پر نام نہ لکھا کرے، کچھ نہیں ہوتا لکھنے سے۔ میں نے عصر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ کے میقات پر احرام کی نیت کر لی، اس کے بعد 2 رکعت نفل نماز پڑھ کے دوبارہ احرام کی نیت کی، تو آپ نے غلطی کی۔ جب احرام کی نیت کر چکے تھے دوبارہ کیوں کی؟ مجھے آج تک سمجھ نہیں، کہہ بھی رہے ہو کہ نفل، جب نفل ہے ضروری نہیں ہے۔ اور اصل سنت یہی ہے کہ نماز کے بعد نیت کر لو، کسی 2 رکعت پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضور پاک نے حج کے احرام کی نیت فجر کی نماز کے بعد کی ہے، کوئی 2 رکعت نہیں پڑھی۔ یہ تو ایک سنت الاحرام ہے کہ اگر موقع ہے تو پڑھ لو، یا مسجد میں جا رہے ہو تو تحیت المسجد پڑھ کے نیت کر لو تاکہ 2 رکعت بھی نصیب ہو جائے، ورنہ نہ پڑھ۔ اور جب تم عصر کی نماز پڑھ کے نیت کر چکے، پھر دوبارہ نیت کرنے کا کیا معنی ہے؟ بڑا غلطی کی ہے۔ تو کوئی دم شم تو نہیں ہے، لیکن غلطی کی ہے آپ نے۔ میں نے ہوٹل میں آنے کے بعد وضو کرنے کے لیے وہ جو چادر تھی اتار کے رکھ لی، کوئی حرج نہیں، اس میں عمرہ بندھا ہوا تھا، اتارا تو عمرہ بھاگ گیا۔ نہیں، چادر اتارنے سے عمرے کو کیا تکلیف ہو گئی؟ بس اپنی عقل ہے، لڑاتے رہتے ہیں، کیا کریں۔ میں نے گھر جا کے احرام کھول کے کپڑے بدل لیے، بعد میں بال کٹوائے۔ کتنی دیر بعد؟ اگر 4-5 گھنٹے گزر گئے دم پڑ گئی۔